اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کعبہ، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب علی المرتضیٰ علیہ السلام نے ایک اور رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دی، ہمت دی، اور اس میں بالخصوص وہ کام کرنے کی توفیق دی جو حقیقی اسلام کا ایک پرتو تھے، حقیقی اسلام کا عکس تھے، حقیقی اسلام کا عکاس تھے، حقیقی اسلام کا پرتو تھے، اور جن کے سہارے، جن کے وجہ سے اسلام آج تک توانا ہے، اور اسلام آج تک وہ تناور درخت ہے کہ جس کو نعوذ باللہ کاٹنے کے لیے تو مختلف قسم کے ہیلے حربے استعمال کیے گئے، بالخصوص اندرونی سازشیں اتنی زیادہ گمبھیر ہوئیں کہ مطلب وہ چیز بیان کرنے سے بھی ماورا ہے، لیکن جس خون نے اس اسلام کے پودے کو سینچا، وہ خون اتنا پاک اور پاکیزہ تھا کہ اسلام کا پودا پھیلتا گیا، پھولتا گیا، اور اتنا پھل اور پھول گیا کہ اپنوں کی سازشیں ایک طرف، اغیار کی سازشیں ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ آج پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کسی حد تک، چلو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے اوپر عمل ہو ہی رہا ہے، لیکن کسی حد تک ایک نہ ایک فرد کی شکل میں کسی نہ کسی صورتحال پر، کسی نہ کسی طریقے پر، کسی نہ کسی نہج پر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور اس کا سہرا صرف ایک شخصیت کو جاتا ہے، صرف ایک شخصیت کو، اور اس کا نام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جن کا نام جناب عمران تھا، جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے لخت جگر تھے، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ کہنے کا مطلب کیا کہ والد اور والدہ دونوں طرف سے جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب آپس میں حقیقی برادر تھے، اور ان کے والد مکرم جناب عبد المطلب رئیس مکہ نے ان کی تربیت اس نہج پر کی کہ ایک کے گھر سے محمد مصطفیٰ نمودار ہوا، دوسرے کے گھر سے علی المرتضیٰ نمودار ہوا۔ جو میری کہنے کی آج بات ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، جس کے اوپر میں لب کشائی کرنا چاہوں گا، جس کے اوپر میں اپنا ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا ایک حصہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں اگر اس دنیا میں موجود ہوں تو میری اس دنیا میں موجودگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے کہ نام علی علیہ السلام کو اپنے تئیں بلند و بالا کرنا، ورنہ میری تو اوقات کیا ہے کہ میں نام علی کو بلند کروں گا۔ وہ محسن نقوی کا ایک بہت پیارا شعر ہے، محسن نقوی فرماتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ ہم نے تو اپنا اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض دن کے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں کے اندر جملہ ساتیں یہ نام علی کے ساتھ منسلک ہیں، اور نام علی ہی کے صدقے ان کا ان سانسوں کا جو ہے یہ سانسیں اپنا قرض ادا کر رہی ہیں، اور یہ جو کھانا اور پینا ہے یہ جناب مولا کائنات کے لخت جگر جناب اسنان کریمین علیہ السلام کا صدقہ کھایا جا رہا، اور اس سے ان توانائیوں کو اس نہج پر پروان چلایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ نام علی اس زبان سے بھی ادا ہوگا، اور جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو خون کی، جس طرح جناب میثم تمار علیہ السلام جب وہ کھجور کے درخت کے اوپر ان کو پھانسی دی گئی، ان کو کاٹا گیا، ان کے پہلے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے بازو کاٹے گئے، ان کے ٹانگیں کاٹی گئی، ان کے پاؤں کاٹے گئے، حتیٰ کہ بعد ان کی زبان بھی کاٹی گئی، تو جناب میثم تمار نے کیا فرمایا کہ جان رہے یا نہ رہے، نام علی تو نے باقی رہنا ہے۔ تو یہ وہ نام علی ہے جس نام علی کا صدقہ، جس نام علی کے تئیں، جس نام علی کے پرتو، جس نام علی کی اولاد کا صدقہ ہر موقع پر اسلام کو جہاں قربانی ضرورت پڑی، وہاں اس نام علی نے، اس نام علی سے منسلک ان کی اولاد نے اپنا خون سینچا، اپنا خون دیا، اور اسلام کا اعتراف درخت بنا، جس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں جو
جملہ میرا خیال ہے اہل علم وہ بے شک کسی بھی مذہب مسلک اور کسی بھی قبیلے میں یا کسی بھی زمین کے خطے میں رہتے ہوں، ان کو پتہ ہے کہ اگر حسین نہ ہوتا تو اسلام اس صورتحال میں نہ تو زندہ ہوتا اور نہ ہی پنپ رہا ہوتا۔ اس لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ جان جان جب جب قربانی کی ضرورت پڑی تب تب اولاد علی آگے آئی اور اسلام کے لیے اپنے خون سے اس درخت کو سینچا، اور جناب مولا کائنات کے لخت جگر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آگے آئیں، جناب حضرت محمد نفس ذکیہ آگے آئیں، حضرت ابراہیم الاشتر آگے آئیں، مطلب ہر زمین کا جو کون ہے، جو ذرا ہے وہ اولاد علی کا محتاج ہے۔ اور جس ہستی کے اوپر میں تھوڑی بات کروں گا وہ ہستی آج انہی تمام انبیاء، اولیاء، رسول سے منسلک وہ قبیلہ جس کو قرآن نے شجر طیبہ سے منسلک کیا، منضبط کیا، اور شجر طیبہ سے جس کو قرآن ایک لقب سے ملقب کر کے فرماتا ہے، تو اس کا جو سرخیل ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور علی ابن ابی طالب وہ علی جس کی پیدائش کیسی ہوئی، جس کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، آج بھی کعبہ کی رکن یمانی میں اپنی ہزار کوششوں کے باوجود یہ جو مثل یہودی سعودی جو ہیں نے پوری کوشش کی کہ اس کعبہ کی شخص دیوار کو مختلف قسم کے یوٹینسلز کے ساتھ، ٹولز کے ساتھ، مختلف قسم کے مسالہ جات کے ساتھ اس کو ہم فل اپ کریں، لیکن وہ فل اپ نہیں ہوئی، کیونکہ جو چیز اللہ نے نشانی لگا دی وہ نشانی تا قیامت قائم دائم رہے گی۔ اور اس علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، اور وہ علی اس رات کو دیکھیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ میں عبادت کر سکوں، اور اس رمضان المبارک کی عبادت کا کچھ حصہ میں اس طور پر کروں کہ جو صرف میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہو، اور دنیا کا کوئی بندہ بھی اس عبادت کے درمیان نہ تو اس کا شاہد ہو اور نہ اس کے درمیان مخل ہو۔ اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، کچھ اس تعین کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک توجیہ ہے، اعتکاف کی بھی اپنی ایک توجیہ ہے، اس کے اوپر پھر کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کیا اعتکاف ہے کیا اور اس کی لوازمات کیا ہیں۔ لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کس لیے، صرف اس لیے کہ وہ شب قدر کو پالیں۔ اور اب شب قدر کے بارے میں کیونکہ یہ مستند بات ہے کہ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان المبارک کو یہ فضیلت جو ملی، یہ میرا خیال آپ سب میں سے معلوم ہی ہوگا، ہر کسی کو بھول گیا یا کچھ ایسی بات ہے۔ رمضان المبارک کی کوئی بھی ایسی کوئی فضیلت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کیا بنا؟ رمضان اللہ کا نام ہے اور اللہ کا مہینہ بنا۔ کس لیے؟ اس رمضان المبارک میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اور پھر یہ رمضان اتنا متبرک ہو گیا، اتنا معتبر ہو گیا، اتنا اعلیٰ ورفہ ہو گیا کہ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیے گئے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا جناب محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ قرآن البلاغ، اس میں انہوں نے بڑی کمال کی بات کی کہ عربی میں 70 کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ لاتعداد کے لیے ہوتا ہے، ان گنت کے لیے، کاؤنٹ لیس کے لیے۔ تو 70 کا مطلب کیا ہے کہ 70 گنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 تک ہی اس کو مقید کر لیا جائے گا۔ 70 کا درجہ، 70 کا عربی میں صیغہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹ لیس ہے۔ تو وہ پھر مولا علی کس شان سے اس دنیا سے گئے کہ جس رات کو مولا علی کی شہادت ہوئی وہ رات رمضان المبارک کی شب قدر 21ویں شب تھی۔ جس وقت میرا مالک، میرا مولا، میرا مرشد، میرا مربی، میرا مالک، میرا پالنہار مولا علی جس شیپ میں، جس شکل میں دنیا سے جاتا ہے، وہ شکل کیا ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت۔ نماز کائنات کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر سب اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اسلام اور کفر میں جو واضح فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی سب سے معراج کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پیشانی کو زمین کے ساتھ ٹچ کیا ہوتا ہے، اس حالت میں میرا علی دنیا سے جاتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور نماز پانچوں نمازوں میں جو سب سے اولا و اعلیٰ نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے وقت جا رہا ہوتا ہے، اور کس جگہ جا رہا ہوتا ہے؟ این ممبر، مسجد کے ممبر اور محراب میں۔ اور کس وقت جا رہا ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں نماز فجر کے وقت۔ اور کس وقت جا رہا ہوتا ہے؟ کہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس علی جیسا، اس علی کا شائبہ بھی علی جیسا ہونا تو چلو ایک امپاسبل بات ہے،
کیا اس کا شائبہ بھی کچھ پیش کر سکتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، میں آپ سب کے سامنے یہ بات وہ بانگ دول کر رہا ہوں، آدم سے لے کر آج تک کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ مرنے کے وقت تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مرنے کے وقت تو لوگوں کا وہ کہتا ہے نا، کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ نزع کی آخری کی کو ذرا غور سے سن، ساری زندگی کا خلاصہ اسی ایک آواز میں۔ لیکن کیا کسی نے آج تک یہ کہا؟ مجھے، میں آپ سب کو اوپن یہ چیلنج کرتا ہوں، کسی نے یہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ لیکن جب کہ یہ اعلان عام ہو چکا تھا، کیا اعلان عام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ اور اس کے بعد جب کہا گیا للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے بعد جو بندہ یہ اعلان کرے فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو وہ علی کیا علی تھا؟ وہ علی کون علی تھا؟ وہ علی تھا جو حق و باطل کے پہلے مار کے غزوہ بدر میں جو 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، اس میں جس کی تلوار ذوالفقار نے 70 مقتولین میں سے 43 جو مقتول ہوئے، وہ صرف میرے آقا مولا کائنات کی تلوار نے، تلوار کے ذریعے واصل جنم بنے۔ اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار واصل جنم ہوئے، اتبا گیا، اتیبہ گیا، شیبہ گیا، ولید گیا، اور انہی کی اولادوں نے پھر علی کی اولاد سے وہ بدلے لیے، کوئی کربلا کے میدان میں لیے گئے، کوئی واقعہ حرہ میں لیے گئے، کوئی مکہ میں لیے گئے، کوئی شام میں لیے گئے، کوئی کوفہ کی گلیوں میں لیے گئے۔ تو الغرض آج تک وہی بدلے اولاد یزید اور شجر خبیثہ سے منسلک لوگ آج تک وہی بدلے اولاد علی سے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حق و باطل کے پہلے مارکے کا جو مرد میدان ٹھہرا تھا، اس کا نام تھا علی المرتضیٰ۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیرے 313 بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تو محمد کے شاگرد علی کی تلوار ذوالفقار، تلوار حیدری اس شان سے بڑکی کہ قریش کا جملہ لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ اور پھر اس کے 1 سال کے بعد، جب تقریباً 1 سال سوا سال کے واقعے کے بعد جب غزوہ احد ہوتا ہے، جس میں کچھ مسلمانوں کی وہ بھی اللہ نے بتانا مقصود تھا کہ آپ کی جیت اور آپ کی ہار سب کچھ محمد کے حکم کی تابع میں، اگر آپ محمد کو حکم نہیں مانو گے تو آپ کی جیت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ کی جیت اور آپ کی ہاریں سارے محمد کے ایک جنبش، ایک زبان کی جنبش کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو وہاں بھی اس میدان کا بھی جو مرد میدان ٹھہرا، جس نے پہلے واضح طور پر جیتی ہوئی جنگ، اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے، اس حالات میں کچھ پرابلم کریٹ ہوئے، اس پرابلم کے بعد جو معاملات بنے یا جو معاملات کریٹ کیے گئے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ اس شان کے ساتھ نکلا کہ قریش بھاگے، اور مسلمانوں کو جو عزیمت اٹھانا تھی وہ عزیمت کسی حد تک اس عزیمت سے چھٹکارا ملا۔ اس کا مرد میدان بھی مولا کائنات کی ذات تھی۔ اور پھر 2 سال کے وقفے کے بعد غزوہ احزاب سارے گروہ جب مل کر آئے، سارے گروہ، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو اس میں جب ایک بدبخت عمرو بن عبد ود خندق کو پاٹ کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا، تو اس نے یہ مبارزت کی کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ ہے کسی ماں نے وہ لال جنو جو میرا مقابلہ کرے؟ تو تمام مسلمانوں کو، یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کے لیے، تمام مسلمانوں کے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی، بالکل خاموشی طاری ہوگی۔ تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یہ میرے محمد کے الفاظ ہیں۔ میرے محمد نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ محمد مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر کم غصہ آتا تھا، لیکن محمد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تو ابو طالب کا لخت جگر علی کھڑا ہوا، اس شان سے کھڑا ہوا کہ علی نے کیا فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مجھے حکم کریں، میں اس کتے کا منہ بند کروں گا۔ تو کس شان سے علی کو بھیجا گیا؟ محمد نے اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا۔ محمد نے اپنی عبا اتاری، علی کو پہنائی۔ محمد نے اپنی جو تلوار تھی وہ اپنے جسم سے علیحدہ کی اور علی کو اس میں سجایا، اور اس شان سے علی گیا کہ علی کا تمام جو جسم تو علی کا اپنا تھا، اس کے اوپر جو کچھ تھا وہ محمد مصطفیٰ کا جڑا ہوا تھا۔ اور پھر محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟
صحیحین کی جملہ حدیث اس پر گواہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا آج میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ یہ کل ایمان کو جو نعرہ ہے نا، یہ کوئی آج کا کریٹ کردہ نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کا، کسی بریلوی کا، کسی دیوبندی کا کریٹ کردہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کریٹ کردہ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ آج میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ تو علی نے اس جان فشانی کے ساتھ، اس غیرت ایمانی کے ساتھ، اس غیرت حیدری کے ساتھ، اس ضرب حیدری کے ساتھ تلوار ماری کہ جو اپنا عمر بن عبد وادہ وہ مکمل آدھا نصف میں کٹ گیا۔ اور پھر علی المرتضیٰ نے اس کے ساتھ آئے ہوئے دو جو یا تین اس کے جو معاونین تھے ان کو بھی تاطے کر کے ان کی لاشیں خندق میں پھینکی، اور مسلمانوں کو واضح طور پر برتری حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی داغ پورے عرب میں بیٹھ گئی۔ اس کے پھر 2 سال کے بعد غزوہ خیبر جب آیا تو خیبر کا واقعہ تو دنیا نے سنا ہوا نا، لیکن شاید لوگوں نے نہیں سنا ہو کہ شاید علی صرف خیبر کا فاتح تھا، علی ہر جنگ کا فاتح تھا، محمد کی ہر جنگ کا سپہ سالار علی تھا، محمد کی ہر جنگ کا علم بردار علی تھا۔ تو کس شان سے علی گیا کہ 39 دن تک قلعہ کموس فتح نہیں ہو سکا، محربہ قلعہ۔ 40ویں دن محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ 40ویں دن کی رات کو کہ کل علم میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اب مجھے جو لوگ یہ نعرے مارتے ہیں کہ کس کا نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 پر ہے، کون بلا فصل ہے، کون کیا ہے، ان کے لیے تو ان کے منہ پر تو تماچا مارنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے، جو جملہ اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشریح کی کتابوں میں موجود ہے کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو تمام صحابہ میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کل علم مجھے ملے۔ اور جب 40واں دن جب نمودار ہوتا ہے تو محمد مصطفیٰ نے اپنے لشکر کے اوپر نظر پھیری، لیکن اس لشکر میں ان کو علی المرتضیٰ نظر نہ آئے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں اشوب کی بیماری، اشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس لیے وہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے علی کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنی لعاب دان لگائی، اور لعاب دان کا لگنا تھا کہ علی کی دکھتی آنکھیں پوری شان و شوکت کے ساتھ روشن ہو گئیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں آنکھ کی بیماری ہی نہیں ہوئی۔ تو محمد مصطفیٰ نے علی کو بھیجا، اور علی نے کیا کیا کہ وہ قلعہ کموس کا دروازہ جس کو 40 بندے جس کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، وہ علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو کھیڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنایا، اور مرحب جو 10 فٹ کا جوان اور اٹاکٹا انسان تھا، اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کو 2 لخت کر دیا گیا، اور مسلمان خیبر میں اس شان سے داخل ہوئے کہ جو مسلمانوں میں جو کسی حد تک کوئی مالی طور پر یا ان میں کسی حد تک کوئی وسائل کی کمی تھی، وہ خیبر کی فتح کے بعد وہ تمام مالی وسائل حل ہو گئے۔ اور وہی خیبر کے دوران جو باغ فدق ہوا تھا، جس کے بعد میں ڈیفرنٹ مسائل بنے، میں اپنی مالکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں پہ قربان جاؤں، وہی باغ فدق محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور وہی باغ فدق بعد میں امت کے درمیان ایک عہد کھینچ گیا، تو وہ بھی اسی جنگ کا مال فے کے طور پر آیا تھا، جو مال فے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آتے ہیں جی فتح مکہ کے موقع پر، 1 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کا بھی جو سپہ سالار تھا، جو علم بردار تھا، وہ علی المرتضیٰ کی ذات تھی، اور علی المرتضیٰ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے دوران بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان 17 لوگوں کو قتل کیا جن کے اوپر توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور ایک ایسا فرد بھی تھا جو کعبہ کے غلافوں میں لپٹا ہوا تھا، جس کے بارے میں محمد کا حکم تھا اگر یہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا بھی ہوا اس کو پھر بھی آپ نے قتل کرنا ہے، لیکن چونکہ میرا مولا اس موقع پر موجود نہیں تھا، اس کی معافیاں تلافیاں ہوئیں، اور اسی کی اولاد نے پھر بعد میں اسلام میں وہ کام کیے کہ اسلام کا جو تناور درخت ہے وہ کسی حد تک کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ الغرض اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اپنا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں، اور سن 10 ہجری میں جب محمد مصطفیٰ نے پورے صحابہ کو جب بلایا طول و عرض سے، یمن سے، حضرموت سے، بحرین سے،
مکہ سے، مدینہ سے، اور جتنے بھی مفتوح علاقے تھے کہ تمام نے اس دفعہ حج کرنا ہے، کیونکہ یہ آج میری زندگی کا آخری حج ہوگا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو جب واپسی کے سفر پر تھے، تو واپسی کے سفر کے دوران 18 ذی الحج کو جب محمد اس مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام پر جملہ راستے علیحدہ ہوتے ہیں، مطلب مدینہ والے مدینہ کی طرف موو کرتے ہیں، بحرین والے بحرین کی طرف موو کرتے ہیں، یمن والے یمن کی طرف موو کرتے ہیں، حضر موت والے اس طرف موو کرتے ہیں۔ اس مقام پر محمد مصطفیٰ نے بحکم خدا اونٹوں کے پالانوں سے ممبر تیار کیا، اور ممبر تیار کرنے کے بعد علی کو اس ممبر پر کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پڑھ کر اس ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا فمن کنت مولا ہو فہاز علی مولا ہو، اس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ صحابہ نے وہ بانگ دول یہ فرمایا کہ اے علی آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے بعد 18 ذی الحجہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری یاد کا عرصہ تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 70 سے 80 دن کا بنتا ہے، جس عرصے میں وہ معاملات ہوئے جو معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جب صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مجھے قلم دوات دی جائے، حدیث کرتاس صحیح بخاری موجود ہے، وہ نہیں ہوئی، یا جو بھی معاملات ہوئے مالک کے حکم کے مطابق یا حکم کے تابع ہوتے ہوئے اہل بیت سے بعض معاملات کو دور کیا گیا، جان بوجھ کے اہل بیت کے درمیان رنجشیں ڈالی گئیں امت اور اہل بیت کے درمیان۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس بلال کی اذان سن کر پورا مدینہ گونج اٹھتا تھا، اس بلال کی اذان پر پابندیاں لگیں، کیوں لگیں یہ بھی کسی مولوی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، صرف اور صرف محبت علی میں۔ کیونکہ جب یہ اعلان عام ہو چکا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کے بعد بلال حبشی جناب بلال بن رباح علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی وہ بانگ کے دول علی کی ولایت کی شہادتیں دینی شروع کی، تو ان کے پر بعض پابندیاں لگیں۔ اس کے بعد جناب بلال، جناب سلیمان فارسی، جناب مقداد بن اسود، جناب عمار یاسر وغیرہ پر علی کی محبت کی وجہ سے مختلف قسم کے بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری پر مختلف قسم کی سختیاں اور ان کے اوپر تکلیفیں ان کو ڈالی گئیں۔ اس کے بعد میرے آقا مولا علی کا وہ دور گزرا جس دور میں مولا علی کی 25 سال کی تنہائی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ علی کی شجاعت کے وہ ایام جو میں نے آپ تک آپ کے گوش گزار کیے خلاصے کے طور پر۔ پھر اس کے بعد سن 11 ہجری 28 سفر کے بعد علی کی تنہائی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو جا کر ختم ہوا 36 ہجری پر۔ تقریباً 25 سال علی کی وہ خاموشی ہے، وہ طویل خاموشی، جس کے بارے میں مسلمانوں کا مشہور و معروف مفکر علی شریعتی ایک کتاب میں لکھتے ہیں علی و تنہائی۔ اگر کسی نے وہ کتاب نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پی ایچ ڈیاں کر لیں، ٹرپل پی ایچ ڈی کر لیں، آپ نے اگر وہ کتاب نہیں پڑھی تو میرا خیال ہے آپ نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ جو علی کی تنہائی نے بنی نوع انسان کو سکھایا، وہ علی کی شجاعت یا علی کی وہ جو علی کی ہیبت تھی، وہ بھی شاید امت کو نہ سکھا سکے۔ پھر 36 ہجری میں وہ دن بھی آیا جس دن امت نے مطلب یک جان قلب ہو کر مسجد نبوی میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مولا علی کا وہ دور شروع ہوا، وہ 4 سال 9 مہینے کا وہ دور جو دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا، وہ ایک خونخوار شام آئی جب 19 رمضان المبارک سن 41 ہجری کو، جب میرے آقا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو این نماز فجر کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم، میں پورا نام دیتا ہوں عبد الرحمن ابن ملجم تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی کافر تھا یا کسی اور مذہب سے تھا، وہ مسلمان تھا، وہ بدبخت مسلمان تھا، وہ خارجی تھا، اس کو پری پلان طریقے سے پلانٹ کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ علی کو کسی لوگوں نے یہ واقعے گڑے ہوئے ہیں جی کسی کی عورت کی محبت تھی، یہ تھا وہ تھا، پلانٹ کر کے مولا علی کو شہید کروایا گیا۔ اور پھر جب شہید مولا علی کو کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا گیا اور مولا کی داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے تر و تازہ ہوگی، خون سے وہ لبریز ہوگی، خون سے وہ رنگین ہوگی، تو مولا علی نے جب اپنا چہرہ مبارک پانی میں دیکھا تو مولا نے فرمایا کہ اے اللہ، آسمان کی طرف انہوں نے کیا کہ اے میرے مالک، یہ دنیا علی کو سمجھ نہیں سکی، جتنا علی سخی تھا اتنا سوال نہیں کر سکی، جتنا علی کے پاس علم تھا اس علم کے مطابق علی سے پوچھا نہیں گیا۔ تو
اس موقع کے بعد مولا کائنات تقریباً 3 دن زندہ رہے. انہوں نے مختلف وصیتیں کی، بالخصوص اپنے بیٹے، اپنے فرزند اکبر جناب امام حسن مجتبیٰ کے حوالے اپنی تمام اولاد کو کیا، اور مولا حسن کو یہ وصیت کی کہ اگر میں زندہ رہا تو اس بدبخت کے ساتھ میں خود فیصلہ کر لوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو تم نے اس کو بھی ایک ہی وار سے دنیا سے اس کا تن کاٹ دینا ہے، اس کو اس دنیا دار کو، اس رذیل کو دنیا جہنم کی غذا بنا دینا، لیکن اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرنے. اور پھر جناب مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کی. وہ علی کی 20 وصیتیں پڑھنا بھی ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان پر ان وصیتوں کا نہ صرف پڑھنا بلکہ ان کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے. اور پھر وہ رات آئی 21 رمضان المبارک کی صبح. 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات مولا علی رضی السلام اپنی جان افرین کے سپرد کرتے ہوئے اس شان سے گئے کہ مولا نے یہ اعلان عام کیا کہ فز تو رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد علی کی اولاد کے ساتھ وہ تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں کے مرحلے شروع ہوئے کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے علی کس شان سے آیا تھا، علی کس شان کے ساتھ اسلام کا داعیے اور مبلغ اعظم بنا، اور کس شان کے ساتھ علی نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اور کیا علی وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ دین جو علی کے ہوتے ہوئے پنپا، جو علی کے ہوتے ہوئے پروان چڑھا، اس دین میں نئے تحریفات نکالی گئیں، ایسی بدعات شروع کی گئیں کہ جن بدعات کو دین کا حصہ بنا دی، کہ جن کی مختلف قسمیں تراویح ہے، یہ صدقہ فطر کے آگے اس کے مسائل ہیں، اس کے آگے وسائل ہیں، نمازوں کے اوقات کی باتیں ہیں، اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر میں 1 by 1 انشاءاللہ بات کروں گا. تو وہ میرا علی اس شان سے گیا. کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ دنیا کا واحد بندہ علی، وہ علی جس کو صرف اور صرف اس کے شدت انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا. وہ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا تھا اور لوگ دنیا کی رنگینیوں میں بہت زیادہ مست ہو چکے تھے. تو کسی نے کہا نا آج اپنا 30 مارچ ہے، تو کل 31 مارچ کو ایسٹر کا تہوار ہوگا عیسائیوں کا. تو دنیا میں 2 ایسی مظلوم ہستیاں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام، جن کو نہ دنیا سمجھ سکی اور نہ دنیا ان کی قدر و منزلت کو پہچان سکی. بعض لوگوں نے ان کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ بنا دیا، اور بعض لوگوں نے ان کے مقام اور قدر و منزلت کو بھی نہ پہچان سکے. وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ ان کی قدر و منزلت کیا تھی. دے آر دا موسٹ سپر نیچرل پرسن آن دس یونیورس. اس کائنات کے سب سے بڑے، کیونکہ اللہ کے رسول نے قرآن کی نص قطعی سے یہ ثابت کیا کہ علی جو ہے وہ نفس سے پیغمبر ہے. جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ابناؤنا وابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ للکاذبین، کہ اپنے نفس لاؤ اپنے نفس لاتے ہیں، اپنے بیٹے لاؤ اپنے بیٹے لاتے ہیں، اپنی عورتیں لاؤ اپنی عورتیں لاتے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو نفس رسول میں محمد مصطفیٰ اپنے آپ کو اور ساتھ مولا کائنات کو لے گئے. اور اب یہ وہ نص قطعی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ نفس پیغمبر جو احترام، جو اکرام، جو کریڈیبلٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، بالکل وہی جناب مولا کائنات کی بھی ہوگی. جس سے محمد افضل ہوگا اس سے علی بھی افضل ہوگا. لیکن اس سے کوئی اس میں نہ رہے جو میں نے یہ پہلے علی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، کوئی اس میں نہ رہے کہ علی نعوذ باللہ محمد یا اللہ کا عام پل ہے. علی خود فرماتے ہیں کہ مجھ میں 2 اتنی بڑی خاصیتیں ہیں جن کے اوپر میں فخر کروں تو میرے لیے فخر کرنا کم ہے. لوگوں نے پوچھا یا علی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو میں اللہ کا ادنا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. وہ ثبوت علی کا وہ سجدہ ہے، اس سجدے میں اس اللہ کے بارگاہ میں سر جھکا ہوا تھا اور علی کی جان افرین کے سپرد ہوئی. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ علی نے
آج کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ کوئی نہ مجھے اللہ بنائے اور نہ کوئی مجھے مقام نفس سے پیغمبر سے نیچے لائے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ورنہ اس امت تک اگر بات چلتی رہے تو اس امت نے تو وہ سیاہ کارنامے اس کے نام پر ہیں کہ رمضان مبارک کی وہ شب قدر 21 رمضان مبارک جس میں ہم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، اس شب میں انہوں نے علی المرتضیٰ کے خون سے وہ رنگین کی، اور پھر اللہ نے اس قوم کے اوپر فلسفے کے، اس کے اوپر وزڈم کے، اس کے اوپر دانش کے دروازے ہی بند کر دیے۔ تو بس ہم اسی دعا کے ساتھ زندہ ہیں کہ یا اللہ زندہ رکھ تو علی کی محبت پر رکھ، دنیا سے اٹھا تو علی کی محبت پر اٹھا، اور علی اور اولاد علی کے ساتھ ہمارے وجود کو متمسک فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔